أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مصباح التجوید سبق نمبر 2۔ مصباح التجوید کا جو پچھلا سبق تھا، پہلا سبق تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور تجوید کے ساتھ ساتھ اچھی آواز کے ساتھ بھی قرآن شریف پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہاں پہ تجوید کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اور اگر اس کے خلاف پڑھا جائے تو پھر گنہگار ہوگا پڑھنے والا۔ تو اس سے تجوید کی اہمیت ہمیں سمجھ آتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک کو اچھی آواز، خوش آوازی اور لہجے کی پابندی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے تو تجوید ہماری درست ہونی چاہیے، اور جب تجوید درست ہو جائے تو پھر ہمیں اچھی آواز بنا کر کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ چیز مستحب ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آواز ہی بنانے میں لگ جائیں اور تجوید کے قواعد کو بالکل فراموش کر جائیں، بالکل بھول جائیں، کیونکہ ایسا کرنے پر جب تجوید کے قواعد بگڑ جائیں گے تو لحن لازم آئے گا، یعنی غلطی لازم آئے گی، اور پھر یہ غلطی جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ اس صورت میں لحن یعنی غلطی لازم آئے گی، اور یہ جائز نہیں۔ یعنی لحن جب ہو جائے، جب غلطی ہو جائے گی، تو جب غلطی ہو گئی ہے تو قرآن شریف کو آپ نے غلط پڑھ دیا۔ دو طریقے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن خفی، ایک لحن جلی۔ لحن خفی یعنی کہ جس میں آپ نے صفات وغیرہ کو بدل دیا، جیسے جو پر حروف ہیں ان کو باریک پڑھ دیا گیا، تو یہ بھی گناہ ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لحن جلی ہے، جو بڑی غلطی ہے، اس میں اگر آپ نے کسی حرف کو بدل دیا، جیسے جیم کو زا پڑھ دیا، سین کو شین پڑھ دیا، تو یہ غلطی لحن جلی میں شمار کی جائے گی، اور یہ سخت حرام ہے، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تجوید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تجوید کہتے کسے ہیں؟ تجوید ایسے قواعد کو کہتے ہیں جن سے حروف قرآنیہ کی صحت ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم صحیح پڑھ سکیں، ان قواعد کو ہی تجوید کہتے ہیں۔ اگر تجوید کے خلاف پڑھا گیا جس سے لحن لازم آئے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ حرف بدل جائے یا خلاف قاعدہ اس کو گھٹا بڑھا دیا جائے، جیسے زبر، زیر پیش، جزم اور تشدید وغیرہ میں رد و بدل ہو جائے، جیسے کہ زبر کو زیر، زیر کو پیش اگر پڑھ دیا جائے تو یہ بھی غلطی ہے۔ تو اس لحن کو لحن جلی کہتے ہیں، یعنی بڑی غلطی جو کہ قطعاً حرام ہے، جیسے ولضالین کو ولدالین دال سے پڑھنا، ولضالین زو سے پڑھنا، اور نستعین کو نستعین پڑھنا۔ یہاں تا پر صرف زبر ہے، لیکن اگر تا کو زبر کے ساتھ الف بھی لگا کر کے پڑھا جائے، مد کر کے پڑھا جائے، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ نستعین کو نستعین پڑھنا، انعمتا کو انعمتو پڑھنا، یعنی اگر حروف بدل جائیں، حرکات بدل جائیں، یا کوئی حرف ایکسٹرا لگا دیا جائے تو یہ سب کے سب حرام ہیں، قطعاً حرام ہیں۔ اس قسم کی غلطی کرنے والا گنہگار ہے، کیونکہ یہ حرام ہے اور اس سے معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے، یا پھر لفظ محمل ہو جاتا ہے جو بالکل ناجائز ہے۔ یعنی ایسا کرنے کی صورت میں قرآن کا جو معنی ہے وہ معنی ہی بگڑ جاتا ہے، اور جب معنی بگڑ جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور اگر اس قسم کی غلطی نہ ہو، بلکہ وہ صفات جو حرف کی زینت اور تحسین کے لیے ہیں ادا نہ ہو، تو اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یعنی اب غلطی اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ قرآن کا معنی ہی ہم سے بدل جا رہا ہے، بلکہ غلطی ہے لیکن چھوٹی موٹی غلطی ہے، جیسے کہ پر حروف کو باریک پڑھ دینا، اخفا کی جگہ اظہار، اظہار کی جگہ ادغام وغیرہ کر دینا، تو ان سب سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ بلکہ حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، اگر انہیں ہم نے باریک پڑھ دیا تو یہ لحن خفی ہے، اظہار کی جگہ اگر اخفا کر دیا تو یہ لحن خفی ہے، لیکن یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے بتایا جا رہا ہے علم تجوید کا موضوع کیا ہے۔ یعنی موضوع یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے وضع کرنا، بنانا۔ علم تجوید کو بنایا کیوں گیا ہے؟ تو علم تجوید کا موضوع قرآن کے حروف تہجی ہیں، یعنی الف، با، تا، سا وغیرہ،
یعنی کہ ہمیں ان حروف کو پہچاننا ہے اور ان کو پڑھنا سیکھنا ہے، اس وجہ سے اس علم کو بنایا گیا۔ حروف ہجا کے مخارج اور صفات سے بحث کرنا، الف سے یا تک کے جو حروف ہیں ان حروف کو ہمیں سمجھنا ہے، ان میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اگلی چیز علم تجوید کی غرض کیا ہے، یعنی کیوں علم تجوید کو وجود میں لایا گیا؟ تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا اور خطائے لفظی سے بچنا، تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں اور غلطیوں سے بچ سکیں، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی جو ہے وہ عربوں کی زبان ہے، تو عربوں کو تو اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں تھی، لیکن جب عجمیوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یعنی جو لوگ عربی نہیں جانتے تھے ان لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو بہت غلطیاں ہوئی، جس کی وجہ سے علم تجوید کو وجود میں لایا گیا تاکہ غلطیوں سے بچا جا سکے۔ یہ دوسرا سبق کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ میں آپ سبھی سے مصباح التجوید کے تیسرے سبق میں ملوں گی۔ شکریہ۔